بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد وصلی اللہ علی النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین۔ باب صلاة المسافر هو من قصد سیرا وسطا ثلاثة ایام ولياليها وفارق بيوت بلده واعتبر في الوسط للبر سیر الإبل والراجل وللبحر اعتدال الريح وللجبل ما يليق به وله رخص تدوم كالقصر في الصلاة والإفطار في الصوم وإن كان عاصيا في سفره حتى يدخل بلده۔ عزیزان محترم، مسافر کی نماز کے احکام کا بیان ہے۔ شریعت میں مسافر کو مخصوص قسموں کی رخصتیں اور آسانیاں دی گئی ہے، اس لیے کہ شریعت انسان کی فطرت کے مطابق ہے اور مزاج شریعت ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ انسانی وسعت و مقدرت، اس کی قوت اور اس کی طاقت کے مطابق ہی شریعت نے احکامات کا بوجھ اور ذمہ داری مکلفین پر ڈالی ہے۔ چنانچہ حالت سفر بنسبت حالت حضر کے پریشان کن اور باعث مشقت ہی ہوتی ہے، اس لیے شریعت نے حالت مسافرت میں رخصتیں عطا فرمائی ہے۔ ان میں ایک رخصت نماز کے متعلق ہے اور دوسری رخصت روزے وغیرہ سے متعلق ہے، لیکن ہر مسافر کے لیے یہ رخصت عام نہیں ہے، بلکہ جو مسافر شریعت کی نگاہ میں مسافر کہلائے گا، جس کو ہم اصطلاح میں مسافر شرعی کہیں گے، اسی کے لیے یہ رخصتیں ہیں، جس کی تعریف یہاں صاحب کتاب نے فرمائی ہے ہوا من قصد سیرا وسطا ثلاثة ایام ولياليها، کہ وہ شخص شریعت کی نگاہ میں مسافر ہے جو درمیانی رفتار سے، چال سے کم از کم 3 دن اور 3 رات کی مسافت کو طے کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلے، اور صرف گھر سے نکلنا بھی کافی نہیں ہوگا مسافر ہونے کے لیے، بلکہ فارق بیوت بلدہ، اپنے شہر یا بستی کے مکانات کو چھوڑ کر وہ دور نکل گیا ہو، تو وہ مسافر ہے۔ اس کے لیے شریعت نے یہ احکام دیے ہیں۔ اب 3 دن اور 3 رات کی جو تقدیر اور تعیین ہے مسافر کے ثبوت، مسافرت کے ثبوت کے لیے، دراصل اس کی اصل وہ حدیث ہے جس میں موضوع پر مسا کرنے کی بات آئی ہے کہ مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات مسا کی گنجائش ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے اس حدیث پاک سے کہ سفر کی اقل مدت 3 دن اور 3 رات ہے۔ پھر فرمایا کہ درمیانی رفتار سے چلے، اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ مسافر اپنا سفر طے کرنے میں نہ جلدی چلے اور نہ آہستہ، بلکہ درمیانی رفتار سے چلے، جس میں اسے کھانا بھی کھانا ہے اور کچھ آرام بھی کرنا ہے اور نمازیں بھی پڑھنی ہیں اور ضروری حوائج سے اور ضروریات زندگی کو بھی پورا کرنا ہے اور رات کو آرام بھی کرنا ہے۔ اس طرح سے منزل مقصود کی طرف وہ سفر طے کرے تو ہمارے مشائخین نے اس کا اندازہ روزانہ 16 انگریزی میل کا حساب لگایا ہے۔
اور 48 میل شرعی دور جانے کا قصد ہے، اپنے گھر سے جو نکلا اور اپنے شہر کے مکانات سے دور نکل گیا، 48 میل شرعی اور انگریزی میل 16 جس کا یومیہ حساب ہے، تو وہ شرعاً مسافر ہوگا، جس کو ہمارے زمانے کے اعتبار سے کلومیٹر کے اعتبار سے کہیں گے 77.5 کلومیٹر کے فاصلے اور دوری پر جانے کا ارادہ ہو اور وہ اپنے بستی اور آبادی کو چھوڑ دے تو وہ مسافر کہلائے گا۔ اگر راستے میں کسی مقام یا منزل تک پہنچ کر کم از کم 15 دن ٹھہرنے کی اگر وہ نیت کر لے تو مقیم ہو جائے گا۔ 15 دن قیام کی نیت نہ کرے، اس سے کم کسی جگہ پر ٹھہرے راستے میں تو مسافر ہی رہے گا۔ اب آگے کہا کہ الگ الگ مقامات میں درمیانی رفتار کا جو اعتبار کیا گیا ہے اس کا اندازہ بھی الگ الگ ہے۔ جیسے اگر سفر خشکی کے راستے پر ہے تو اس میں درمیانی رفتار میں معیار پیدل چلنے والے کی رفتار اور اونٹ کی چلنے کی رفتار ہے۔ بحری راستے میں کشتی کے سفر ہو رہا ہے تو اس میں درمیانی رفتار کے لیے معیار یہ ہوگا کہ جب سمندر میں کشتی چلتی ہے اور ہوا معتدل ہو، یعنی نہ تیز ہو اور نہ ساکن ہو، تو جس رفتار سے کشتی چلتی ہے وہی کشتی کی رفتار معتدل مانی جائے گی اور وہی معیار ہے۔ اور پہاڑی راستے کا اگر سفر ہو تو جو مناسب ہو پہاڑی راستے کی رفتار عام طور سے جس طریقے سے طے کیا جاتا ہے اس کا اعتبار ہوگا، پہاڑی راستے کو جس رفتار سے طے کیا جاتا ہے اسی رفتار کا اعتبار ہوگا۔ اب چونکہ پیدل چلنے والوں کی رفتار کم و بیش ہوتی ہے، کسی کی فی گھنٹہ 3 کلومیٹر یا کسی کی 2 کلومیٹر، 3 میل یا 2 میل اور کسی کی 4، اس لیے ہمارے مشائخین نے جملہ ضروریات کا لحاظ کرتے ہوئے روزانہ 16 میل انگریزی کا حساب لگایا ہے اور اسی پر فتویٰ بھی ہے۔ اب رخصتیں کیا ملے گی؟ 4 رکعت والی نماز اس کے لیے 2 پڑھنا ہے، اور جو 2 اور 3 والی ہے اسے مکمل پڑھنی ہے، 2 کو 2 پڑھنا ہے، 3 کو 3 پڑھنا ہے۔ اور روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، البتہ روزہ اگر رکھ لیا تو افضل ہے، لیکن اس کے برعکس اگر نماز مکمل پڑھی 2 کی بجائے 4 ہی پڑھی، جو ظہر ہے، عصر ہے، عشاء ہے، 4 ہی پڑھی تو گنہگار ہوگا۔ گویا اس طرح نماز اور روزے کی رخصت کا یہ فرق ہے کہ روزہ رکھ لینا تو بہتر ہے، نہ رکھنے کی اجازت ہے، لیکن نماز کو 2 کی بجائے 4 پڑھنا سے گنہگار ہوگا۔ اسی کو کہا وَلِلْجَبَلِ مَا يَلِيقُ بِهِ وَأُعْتُبِرَ فِي الْوَسْطِ لِلْبَرِّ، خشکی کے راستے میں وسط اور درمیانی رفتار کا اعتبار سیر الابل والراجل، اونٹ اور پیدل چلنے والے کی رفتار سے کیا گیا۔ وَلِلْبَحْرِ اعتدال الرِّیح، اور سمندر کے سفر میں ہوا کے اعتدال سے اعتبار کیا گیا درمیانی رفتار کا۔ وَلِلْجَبَلِ مَا يَلِيقُ بِهِ، اور پہاڑی راستے میں جو اس کے مناسب ہو رفتار اس کا اعتبار ہوگا۔ وَلَهُ رُخَصٌ تَدُومُ، اور مسافر کے لیے چند رخصتیں ہیں جو دائمی ہوتی ہیں، کالقصر فی الصلاۃ والافطار فی الصوم، جیسے کہ نماز میں قصر کرنا اور روزے میں افطار کر لینا۔ وَإِنْ كَانَ عَاصِيًا فِي سَفَرِهِ، اگرچہ کہ وہ اپنے سفر میں گنہگار ہی ہو تب بھی اس کو یہ رخصتیں ملے گی۔ حضرت الامام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہاں اختلاف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر سفر گناہ کا ہے تو ایسے گنہگار مسافر کو شریعت کی یہ آسانی اور رخصت نہیں ملے گی، اس لیے کہ گناہ کو نعمت کا ذریعہ نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ رخصتوں کا ملنا من جانب اللہ نعمت ہے،
اور گناہ کے ارادے سے اگر یہ سفر ہے تو یہ گناہ کا سفر یا گناہ کا ارادہ سبب نہیں بنے گا اللہ کی نعمت کے حاصل ہونے کا۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جن نصوص میں مسافر کو رخصت دی گئی ہے وہ مطلق ہے، اس میں گنہگار مسافر اور غیر گنہگار کا کوئی فرق نہیں کیا گیا ہے۔ اور دوسری بات ہم یہ کہتے ہیں کہ سفر کی حالت میں رخصتوں کے ملنے کا دار و مدار اس کے مطیع اور عاصی ہونے پر نہیں ہے، اس کا تعلق محض سفر سے ہے، چاہے سفر کا ارادہ سفر میں گناہ ہو یا ارادہ سفر میں کوئی بھلائی اور نیکی کا کام ہو شامل ہو، اس کا تعلق محض رخصتوں کا تعلق محض سفر سے ہیں، اور گنہگار ہونا، عاصی ہونا یا ارادہ گناہ کا ہونا ایک زائد امر ہے۔ حتیٰ یدخل بلدہ، یہ رخصت اس کو ملیں گی تاآں کہ وہ اپنے شہر میں داخل ہو جائے۔ حتیٰ یدخلہ کا تعلق جو ہے مصنف کے قول تدومو سے، یعنی یہ چلتی رہیں گی اس کی یہ رخصت برابر یہاں تک کہ اپنے وطن واپس آ جائے۔ جیسے ہی اپنے وطن میں انٹر ہوگا اور انٹری کرے گا، داخل ہوگا، یہ رخصتیں ختم ہو جائے گی۔ اس لیے کہ انسان جب اپنے وطن میں تھوڑی دیر ہی کے لیے آتا ہے تب بھی وہ مقیم بن جاتا ہے، مسافرت کے احکام اس سے ختم ہو جاتے ہیں۔ او ینوی اقامت نصف شہر ببلدۃ، یا وہ کسی شہر میں نصف مہینہ یعنی 15 دن اقامت کی نیت کرے، او قریۃ منہا ببلدۃ او قریۃ منہا، کسی شہر یا کسی گاؤں میں، بستی میں۔ اے من الرخصی، اور رخص من اچھا او ینوی اقامت نصف شہر ببلدۃ او قریۃ منہا، اے من الرخصی، منہا کا تعلق اگلی عبارت سے ہیں، اور ان میں سے یعنی رخصتوں میں سے کیا چیزیں ہیں؟ قصر فرضی الرباعی، اس کے فرض و رباعی فرض کا میں قصر کرنا ہے۔ قصر فرضی الرباعی، اس کے رباعی فرض میں قصر ہے، لہذا ثلاثی اور ثنائی میں کوئی قصر نہیں ہے، 2 رکعت والی اور 3 رکعت والی میں۔ وَيَقْصِرُ إِن نَوَى أَقَلَّ مِن نِّصْفِ شَهْرٍ، لہذا قصر کرے گا اگر اس نے کسی جگہ میں 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت کیا، کیونکہ پورے 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لے تو وہ مقیم بن جائے گا، اس سے کم نیت کرے تو مسافر رہے گا، قصر کہے گا۔ او نوا مدتہا، اے مدت الاقامتی، یا یہ کہ اس نے کسی جگہ میں پوری مدت اقامت یعنی 15 دن ٹھہرنے کی نیت تو کیا، وہی نصف شہر بموضعین، لیکن 2 جگہ میں، جیسے 10 دن ایک جگہ رہے گا، 5 دن کسی اور جگہ رہے گا، ایسی صورت میں بھی وہ مسافر رہے گا، اس لیے کہ پورے 15 دن جو مدت اقامت ہے کسی ایک جگہ پر اس کی نیت ہونا چاہیے، 2 الگ الگ مقام پر ہو تب بھی وہ مسافر رہے گا۔ او دخل بلدا عازما خروجہ غدا او بعد غد، یا کسی شہر میں داخل ہوا اس ارادے سے کہ آج نکلیں گا یا کل نکل جائے گا، اس طرح آج اور کل کرتے کرتے اس کے ٹھہرنے کی مدت دراز اور طویل ہو گئی، یعنی 15 دن سے زائد ہو گئی، تب بھی وہ مسافر ہی رہے گا، چاہے اس طرح آج اور کل کے نکلنے کے ارادے سے اسے 6 ماہ گزر جائے، چنانچہ یا عمر بھی گزر جائے، ساری عمر ہی وہ مسافر کہلائے گا۔ چنانچہ اس سلسلے میں بنیاد ہے حضرت عبد الرحمن بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ آذربائیجان میں اس طرح 6 ماہ تک ٹھہرے رہے کہ آج نکلوں گا کل نکل جاؤں گا، اس طرح انہیں 6 ماہ کی مدت مکمل ہو گئی، وہاں سے نہ نکل پائے اور نمازیں انہوں نے مکمل نہیں پڑھی کیونکہ وہ مسافر تھے۔ وطال مقصه وكذا عسكر دخل ارض حرب او حاصر حصنا فيها او اهل البغي في دارنا في غير مصر وان نووا اقامه مدتها اي يقصر الجماعه المذكورون وان نووا اقامه نصف شهر لانهم لم يسيروا مقيمين بنيه الاقامه۔ اب یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کچھ ایسی جماعتوں اور افراد کا تذکرہ کر رہے ہیں
جن کی نیت اقامت معتبر نہیں، یعنی اگر وہ نیت اقامت کرے بھی کسی مقام پر تو بھی اس کا اثر ظاہر نہیں ہوگا، یعنی وہ مقیم نہیں بنیں گے بلکہ وہ برابر قصر کرتے رہیں گے۔ اس میں پہلی جماعت ہے عسکر دخل ارض حرب او حاصر حصنا فیہا، ایک اسلامی لشکر ہے مجاہدین کا، مسلم مقاتلین کا اسلامی لشکر، اس نے دارالحرب میں جنگ کے لیے داخل ہوا، یا دارالحرب میں کسی قلعے کا محاصرہ کر لیا، او حاصر حصنا فیہا، اور انہیں وہاں پر 15 دن سے زائد ہو گئے، یعنی انہوں نے نیت کر لی 15 دن یا اس سے زائد وہاں رہنے کی، ٹھہرنے کی، تو بھی وہ مسافر رہے گے اور نماز قصر کرے گی۔ اسی طریقے سے اہل بغی، وہ لوگ جو دارالاسلام میں مسلمان امیر کی اطاعت سے روگردانی کرے، باغی لوگ، تو دارالاسلام میں رہ کر اسلامی لشکر نے باغیوں کی کسی جماعت کا محاصرہ کیا، تو یہ لشکر بھی مسافر رہے گا۔ قلعے کا محاصرہ کیا دارالحرب میں، یا باغیوں کا محاصرہ کیا دارالاسلام میں اسلامی لشکر نے، تب بھی یہ اسلامی لشکر مسافر رہے گا، اگرچہ کہ انہوں نے 15 دن سے زائد کی نیت کر لی، ان کی نیت صحیح نہیں ہوگی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کی حالت بھاگ دوڑ کی ہوتی ہے، یا کہو کہ ان کی حالت قرار و فرار کے درمیان ہوتی ہے، کس وقت تو کدھر جانا پڑے اس کی خبر نہیں۔ لہٰذا یہ جگہ ان کی اقامت گاہ نہیں بن سکتی، وہ لوگ ہمیشہ مسافر رہیں گے۔ اسی طریقے سے ایک جماعت وہ ہے جو جہازوں میں کام کرتے ہیں، اور انہیں ہر وقت اس بات کا خدشہ لاحق ہوتا ہے کہ شاید آج یا کل پرسوں سفر کا حکم ہو جائے اور یہاں سے جانا پڑے، تو یہ سب لوگ 15 روز ٹھہرنے کی نیت کرنے سے بھی مقیم نہیں رہیں گے بلکہ قصر کرتے رہیں گے۔ اسی کو کہا وَإِن نَوَوْا اِقَامَةَ مُدَّتِهَا، اگرچہ کہ مدت اقامت کی نیت کرے، اَيَكْسِرُ الْجَمَاعَةُ الْمَذْكُورُونَ، یہ مذکورہ لوگ، مذکورہ جماعت قصر کریں گی اگرچہ کہ نصف مہینہ اقامت کی وہ نیت کر لے، یعنی دارالحرب میں یا باغیوں کے شہر میں، لِأَنَّهُمْ لَمْ يَصِيرُوا مُقِيمِينَ بِنِيَّةِ الْإِقَامَةِ، اس لیے کہ یہ لوگ اقامت کی نیت سے بھی مقیم نہیں بنتے ہیں۔ اب ایک جماعت کا استثناء ہے جو مختلف فی ہے، لا اہل اخبیۃ نووہا فی الاصح، اہل اخبیہ خیمہ والے قصر نہیں کریں گے جنہوں نے اقامت کی نیت کر لی، صحیح قول کے مطابق۔ اہل اخبیہ یہ خیبائیون کی جمع ہے، خیمہ، خیمے کے معنی میں، جو وہ اون وغیرہ سے جو بنائے جاتے ہیں ان کو اخبیہ اور خیمہ کہتے ہیں۔ اور اخبیہ اور اہل اخبیہ وہ لوگ ہیں جو کہ بیابانوں میں، خیموں میں، گھاس پھوس کے مکانات بنا کر رہتے ہیں، جھوپڑیوں میں رہتے ہیں، جیسے کہ عربی ہے، ترکی لوگ ہیں۔ اگر یہ لوگ اقامت کی نیت کرے تو صحیح ہے اور قصر نہیں کرے گی، مقیم ہو جائے گی، اس لیے کہ ان کی عادت ہی یہ ہے کہ وہ بیابانوں میں رہائش کرتے ہیں، صحراؤں میں زندگی گزارتے ہیں، تو گویا بیاباں اور صحرا ان کی اقامت گاہ ہے، جیسا کہ آبادی دوسرے لوگوں کے حق میں جو ہے اقامت گاہ ہے۔ اقامت بیاباں اور جنگل ان کے حق میں ایسا ہے جیسے اہل بستی کے حق میں بستی اور دیہات۔ اور ایسا کہہ کر اشارہ اس بات کی طرف کیا
کہ اہل اخبیہ کی نیت صحیح ہونے نہ ہونے میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ شہر یا بستی کے علاوہ بیابانوں میں صحراؤں میں اقامت صحیح ہوتی ہی نہیں ہے، گو کہ یہ لوگ بیابانوں ہی میں رہنے کے عادی ہے، صحراؤں میں زندگی گزارتے ہیں، لیکن اقامت کی جگہ تو بستی اور آبادی ہے، صحرا اور جنگل تو ٹھہرنے کی اصلاً جگہ نہیں ہوتی ہے، اس لیے ان کی نیت معتبر نہیں ہوگی، یہ بھی مسافر رہے گے۔ لیکن اصح قول کہہ کے یہ بتا دیا کہ اگر یہ لوگ نیت اقامت کریں گے تو یہ مقیم ہو جائے گے، لہذا یہ نمازیں پوری پڑھیں گے، اس لیے کہ ان کی پوری زندگی اسی طرح گزرتی ہے۔ اس کی دو وجہ ہیں، یہ مقیم ہو جائیں گے، اس کی دو وجہ، ایک یہ کہ اقامت اصل ہے اور سفر عارضی چیز ہے، ان کے اس حال کو اقامت پر محمول کرنا اولا ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ سفر کا مطلب ہے کہ وہ مدت سفر تک دوسری جگہ جائیں، تو ایسی صورت میں ان کو مقیم ہی کہنا چاہیے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ مدت سفر کی نیت کبھی بھی نہیں کرتے، بلکہ ایک پانی سے دوسرے پانی کی طرف اور ایک چراگاہ سے دوسرے چراگاہ کی طرف بس وہ اس طرح رواں دواں رہتے ہیں، اس لیے وہ اقامت کی جب نیت کریں گے تو ان کی نیت معتبر ہونا چاہیے۔ اے لا یکسر آل اخبیت نو اقامت نصف شہر فی اخبیتہم، یعنی خیمہ والے قصر نہیں کریں گے جنہوں نے اپنے خیموں میں نصف مہینہ ٹھہرنے کی نیت کر لی، لأن نیت الاقامت تصح منہم فی الصحراء، اس لیے کہ اقامت کی نیت ان کی طرف سے معتبر اور صحیح ہوتی ہے، لأن الاقامت اصل، اس لیے کہ اقامت ہی اصل ہے، فلا تبطل بانتقالہم من مرعن الی مرعن، لہٰذا یہ اقامت ایک چراگاہ سے دوسری چراگاہ کی طرف منتقل ہونے سے باطل نہیں ہوں گی، ھذا هو صحیح، یہی صحیح قول ہے۔ وکیل دوسرا قول جو غیر صحیح ہے، لا تصح نیت اقامتہم، ان کی نیت اقامت صحیح نہیں ہوتی، فإن الاقامت لا تصح الا فی الامصار والقرى، اس لیے کہ اقامت تو شہروں اور دیہاتوں اور بستیوں میں ہی صحیح ہوتی ہے، کیونکہ ٹھہرنے اور رہنے کی جگہ بستی اور آبادی ہے نہ کہ جنگل۔ اب یہاں آگے وہ لفظ المختصری سے جو ہے وہ مختصر الوقایہ کے حوالے سے اختصار کے ساتھ جو ہے عبارت کو ذکر کر رہے ہیں، وَبِصَحْرَاءِ دَارِنَا وَهُوَ خِبَائِيٌّ لَا بِدَارِ الْحَرْبِ أَوِ الْبَغْيِ مُحَاصِرًا كَمَنْ طَالَ مَقْصُهُ بِلَا نِيَّةٍ أَن يَكْسِرُ الرُّبَاعِيَّةَ إِلَى أَن يَنْوِيَ الْإِقَامَةَ بِصَحْرَاءِ دَارِنَا، وَالْحَالُ إِنَّهُ خِبَائِيٌّ أي من أهل الخباء وهو الخيمة، فإنه لا يكسر، فإن نية الإقامة منهم في صحراء دارنا صحيحة، وأما غير أهل الخباء لو نوى الإقامة في صحراء دارنا لا تصح، فعلم منه أن من حاصر أهل البغي في دارنا لا يصح منه نية الإقامة إذا كان في الصحراء، وقوله بدار الحرب عطف على قوله بصحراء دارنا، فإنه جعل نية الإقامة في صحراء دارنا غاية للقصر۔ صاحب کتاب صاحب شرح وقایہ جو ہے عبارتوں کا جوڑ اور عبارتوں کے جو ہے مطالب کو بیان کر رہے ہیں۔ یہاں جو کہا کمن طال مقصہ، اوپر عبارت میں کہا بلا نیتن، اس کا تعلق سابقہ عبارت کے مفہوم سے ہے، یعنی محاصرہ کرنے والی کی نیت یہ تھی کہ 15 روز سے پہلے وہاں سے نکل جائے گا، مگر محاصرہ طویل ہو گیا اور بغیر نیت اقامت ہی کے طویل ہو گیا تو قصر کرتا رہے۔ اور آگے کہا فَإِنَّهُ جَعَلَ نِيَّةَ الْإِقَامَةِ، فَإِنَّهُ جَعَلَ نِيَّةَ الْإِقَامَةِ فِي صَحْرَاءِ دَارِنَا غَایَةً لِلْقَصْرِ، پہلے یہ کہا تھا کہ فَيَقْصِرُ الرُّبَاعِي إِلَىٰ أَن يَدْخُلَ، کہ وہ قصر کرتا رہے گا رباعی نماز میں یہاں تک کہ وہ داخل ہو جائے۔ اس طرح قصر کی غایت یہ بتائی کہ وہ اپنے شہر میں داخل ہو جائے تب تک، یا کسی شہر میں یا بستی میں اقامت کی نیت کرے تب تک قصر کرتا رہے، یا ہمارے دار کے صحرا یعنی دارالاسلام کے صحرا میں اقامت کی نیت کرے جبکہ وہ خبائی ہو، اور یہ واضح ہے کہ غایت کا حکم مغیہ کے خلاف ہوا کرتا ہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ شہر میں داخل ہونے والا اور ایک بستی اور ہمارے دار کے صحرا اور جنگل میں یا کسی شہر میں اقامت کی نیت کرنے پر قصر نہیں کرے گا بلکہ پوری نماز پڑھے گا، اور صحرا میں ٹھہرنے کی صورت صرف خیمہ زن لوگوں کے ساتھ مختص ہے،
ان کے علاوہ کے لیے نہیں۔ وحکم الغایتی مخالف لحکم المغی فیکون حکمہ عدم القصر ثم قول لا بدار الحرب محاصرا نفى لذلك النفی۔ نفى لذلك النفی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سابقہ کلام سے اقامت کی نیت کرنے والے کے لیے قصر کی نفی ثابت ہوئی، یعنی وہ قصر نہیں کرے گا جس نے اقامت کی نیت کی، یعنی صحرائے دارالاسلام کے اہل خیمہ کے لیے قصر نہیں ہے، دارالاسلام کے صحرا میں جو خیمہ زن ہیں ان کے لیے قصر نہیں ہے۔ اور لا بدار الحرب میں نفی کے کلمے کے ساتھ لا یقصر فی صحرائی دارینہ پر اس کا عطف کر کے سابقہ نفی کی گویا نفی کر دی گئی، اور قاعدہ یہ ہے کہ نفی کی نفی سے اس بات حاصل ہوتا ہے، لہذا مطلب یہ ہوا کہ دارالحرب کا محاصرہ کرنے والا یا باغیوں کا محاصرہ کرنے والا قصر کرے گا۔ فیکون حکمہ القصر ای یقصر ان نوى اقامۃ نصف شہر بدار الحرب او البغی محاصرا، وقولہ کمن طال مقصہ بلا نیت لما فہم من قولہ لا بدار الحرب حکم القصر قال کمن طال مقصہ اے بھی یقصر من طال مقصہ فی بلدۃ او قریۃ بلا نیت المقص۔ فی بلدۃ او قریۃ، ان دونوں کا ذکر اس لیے کیا کہ یہ دونوں جگہوں میں ٹھہرنے سے خیال آتا ہے کہ شاید یہاں پر قصر نہیں کیا جائے گا، اس واہمہ کے ازالے کے لیے واضح کر دیا کہ بلا نیت اقامت اگر ٹھہرنا طویل ہو گیا تو قصر کرے، اور صحرا میں قصر کرنا تو ایک واضح مسئلہ ہے۔ اگلی عبارت میں ایک نیا موضوع اور مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ نماز میں قصر کرنا عزیمت ہے یا رخصت، اور اس میں ائمہ کے اختلاف کو انشاءاللہ ہم اپنے آئندہ سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں حالت سفر میں بھی نمازوں کا اہتمام نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔